ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈان لیکس نہیں کیے، ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے میموگیٹ اسکینڈل نہیں کیا، ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ججز اور جرنیلوں کی تصویریں جو ہیں جلسوں میں نہیں لگوائے، ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جو دہشت گردی وہ والا نعرہ جو ہے جلسوں میں نہیں لگوائے۔ یار یہ ہماری غلطیاں ہیں، اس غلطیوں کی سزا جنہوں نے یہ نعرے لگوائے، جنہوں نے میموگیٹ اسکینڈل کیا، جنہوں نے ڈان لیکس کیا، وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے۔ تو اگر فرض کریں یہ غلطیاں ہیں تو انہوں نے بھی کی، سپریم کورٹ پر حملے نہیں ہوئے، انہوں نے کیے، آج جو اقتدار میں بیٹھے۔ تو یہ غلطیاں نہیں ہیں۔ جب آپ ظلم کرتے ہیں، جب آپ ایک جمہوری حکومت کو گراتے ہیں، جب آپ ایک لیڈر کو دیوار سے لگاتے ہیں تو ان کا ریئیکشن آتا ہے۔ اپنے گریبان میں جان کے کہ مطلب انہوں نے کیا کیا۔ اور 27 ستمبر کو آپ کو سرپرائز ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے الیکشن جس طرح ریگڈ ہو رہے ہیں، جس طرح کے بندر بانٹ ہو رہے ہیں کہ گلگت آپ کا، کشمیر آپ کا، پنجاب آپ کا، سندھ آپ کا، بلوچستان آپ کا، اور کے پی تو خیر ہم نے جو ہیں اپنے زور بازو سے ان سے چھین لیا ہے۔ تو اس نظام میں آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ بلدیاتی الیکشن ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ہیں فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، تاکہ پاور جو ہیں وہ نیچے ڈیوالو ہوں اور نیچے لوگوں کو پاور منتقل ہو اور وہ قوم اور ملک کی بہترین خدمت کر سکے۔ اچھا، آئے روز آپ کے کوئی وارنٹ وغیرہ بھی جاری ہوتے ہیں، آپ کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، آئینی عدالت میں بھی مسئلہ ایک گیا ہوا ہے، ایک مقدمہ گیا ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ نہ ہو کہ احتجاج سے پہلے ہی جو ہے آپ کوئی فیصلہ آ جائے یا کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے؟ میں کشتیاں جلا کر ہی نکلا ہوں اس دفعہ۔ تو نہیں، پر پھر اس میں ہوگا کیا؟ مطلب اگر آپ کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر کون نیا وزیر اعلیٰ بنے گا؟ پھر تو جو ہے ہمارا 27 ستمبر ہی ٹارگٹ ہے۔ ہاں، ہمارا فوکس ابھی یہی ہے، اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے 27 ستمبر کو کامیاب بنانا ہے۔ اس کے لیے آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات کر رہے ہیں؟ مولانا سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، آل دو کہ آپ سے پہلے جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے ان کے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے مولانا کے ساتھ، تو آپ بار بار مولانا سے ملتے ہیں۔ اس میں کوشچن یہ بھی ہے، اگر پاکستان میں عمران خان نے کسی کی سیاست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس میں ایک مولانا بھی ہیں، وہ جا کے ان کو نوشکی سے الیکٹ ہونا پڑا، ادھر سے وہ الیکٹ بھی نہیں ہو سکے، تو وہ کیوں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی پر ڈیفینیٹلی جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ اس لیے نہیں جائے گی کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان سب کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال جمہوریت کے لیے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کی بقا جمہوریت میں ہی ہے۔ آج ہمارا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر ہوگا، تو جمہوریت مضبوط ہوگی اور تمام کام جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، تو ان میں سب کی سروائیول ہے۔ نہیں تو جو ہیں باریاں لگتی رہیں گی، اور کبھی جو ہے اقتدار کی اور کبھی گولیوں کی۔ آج میری باری ہے گولی کی، کل کسی اور کی باری ہوگی۔ تو میرے خیال میں جمہوریت کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جب آپ سب کو اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں، کیا آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ وہ جماعتیں بھی ابھی بھی جمہوریت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے وزراء تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ کوشش کریے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کریں۔ تو اس میں اگر مولانا صاحب آتے ہیں، پیپل پارٹی آتی ہیں، تو وہ آ جائیں، کوئی ایشو تو نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت کو چھوڑ دیتی ہے اور آپ کے ساتھ آتی ہے تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہاں، ہمارے موقف پر آتی ہے تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اس احتجاج کے بعد کا سیناریو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے احتجاج تو پھر کیا؟ اس لیے کہ احتجاج تو آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ دیکھیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ عمران خان صاحب نے ایک تربیت ہماری یہ بھی کی ہے کہ جب بھی آپ میدان میں اتریں تو جیت کی نیت سے اتریں، کیونکہ جیت کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ہار کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، نہ ہارنے کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہم نے جیتنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ قدم رکھنا ہے۔ اچھا، جو آپ کا اپنا ورکر ہے جو اکثر بہت زیادہ تنقید کرتا ہے آپ کے اوپر، اور مطلب جتنی بھی آپ کی ساری جو جماعت ہے اور لیڈرشپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے، یا جماعت کے اندر جو لیڈران ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بنیادی وجہ ہے، یا حکومت کی جانب سے کوئی سازش ہوتی ہے؟ ہوتا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں یار کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ روز ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں پارٹی کے اندر سے، اور بعض کو میں پسند ہوتا ہوں، وہ جو ہیں کسی اور پر اعتراضات کرتے ہیں، بعض کو آپ پسند ہوتے ہیں، وہ جو ہیں کسی اور پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے باہر کے لیے سب ایک ہی ہیں۔ لیکن جو ہمارے تنظیمی گرومنگ ہے، جو عمران خان صاحب نے ہماری سیاسی تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک بات کہی ہے کہ پارٹی کے اندر کے پلیٹ فارمز جس میں جو ہے باہر کا بندہ نہ ہو،
آپ اس پر اپنی اعتراضات بھی جمع کروائیں، تنقید بھی کریں، غصہ بھی نکالیں. میڈیا پر جو ہے آپ لوگوں نے نہیں جانا اور کسی پر میڈیا میں تنقید نہیں کرنی. تو میرے خیال میں اگر تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اس چیز پر عمل درآمد کریں تو ہم اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. اور اس طاقت سے ملک کا اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل باخبر ہے کہ آج عمران خان صاحب کس پوزیشن پر ہے. دیکھیں آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ کے پاس سپورٹ بھی ہے، آپ کے پاس عوامی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارا جو رائے عامہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن 8 مہینوں سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی. آپ ایک صوبے کے سی ایم ہیں، آپ کے پاس تو میرے خیال میں پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں پر دوسری طرف آپ کی یہ سچویشن ہے کہ آپ اپنے نہ لیڈر سے مل سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے کہیں ملک سے باہر جا سکتے ہیں. آپ کے وزراء کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا جاتا ہے، مینا خان آفریدی کو. اس لیے تو میں ججز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ایک سپرڈنٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے. تو میں پھر کیا کروں؟ بندوق اٹھاؤں، وہاں سے جو ہے یہاں پر لشکر کشی کروں؟ میں کیا کروں؟ میں نے تو آئینی اور قانونی راستے ہی اپنانے ہیں کیونکہ میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں. حملہ تو میں کر نہیں سکتا، تو وہ راستے میں اپنا رہا ہوں. اگر فرض کریں وہ راستے کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جمہوریت بھی کمزور ہے، آپ کے آئین پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا اور آپ کے قانون پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اچھا ذرا آخر میں تھوڑا بہت آپ کے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں، تحریک انصاف جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، آپ نے سب پہ تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ پہ کی، آپ نے عدلیہ سے اعتراض کیا، آپ نے حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا، کہیں پہ آپ سے بھی تو غلطی ہوئی ہوگی نا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ آپ کا بھی تھوڑا بہت قصور ہو. کبھی اس حوالے سے آپ لوگوں نے سوچا؟ تو ہاں، ایک ہی قصور ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ پاکستان کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کسی اور کی طاقت کو پاکستان پر مسلط کرنا نہیں چاہتے. وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں اور ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہیں وہ ہر کوئی کہہ نہیں سکتا اور اس کو پسند نہیں ہے جس کو کہا گیا ہے. تو وہی ایک قصور ہے. باقی ہمارا کیا قصور ہے؟ مطلب روس جانا اپنی قوم کے لیے یہ غلطی ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا اپنے لوگوں کے لیے اڈے نہ دینا یہ غلطی ہے. تو غلطی نہیں ہے. 6.1% جی ڈی پی گروتھ کر رہا تھا پاکستان کا، یہ غلطی ہے. آپ کا جو ہے انڈسٹریل گروتھ کر رہا تھا، یہ غلطی ہے. کسان آج بھی عمران خان صاحب کو دعائیں دے رہا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی. غلطی تو ان سے ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک مس ایڈوینچر کیا بیرونی سازش پر اندرونی غداروں کو مل کر. تو وہ مس ایڈوینچر آج ثابت ہو رہا ہے کہ آپ غلط ہے. پاکستان نہیں سنبھل رہا. آپ کا اپنا وزیر کہہ رہا ہے پاکستان کولیپس کر چکا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے غلط ڈیسیجن لیا تھا. تبھی بھی وقت ہے جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کا تھوڑا بہت ذہن ہے، وہ بیٹھے رات کو سوچیں کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے. 5 سالوں سے ایک بندے کو ہم نے ملک پر مسلط کیا ہوا ہے. نہ ہمارا جی ڈی پی گرو کر رہا ہے، نہ ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں، نہ ہمارا نوجوان خوش ہے، نہ ہمارا پاکستان میں ایک صوبے کا ایک نوجوان، ایک بندہ، ایک فرد، ایک شہری بھی خوش نہیں ہے. تو کہیں پر ان سے غلطی ہوئی ہے نا، اپنی غلطی کو سدھارے. اچھا، نفرت اتنی بڑھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کل کو خود کو ان کا جامع پہنے پھر بھی جو ہے ان سے یہ نفرت کم نہیں ہوگی. تو نہ پہنچائے اس نہج پر لوگوں کو. اگین میں آپ سے پوچھوں گا، بریفلی بتائیں، کہیں پہ پی ٹی آئی سے بھی تو غلطی ہوگی نا کسی جگہ پہ، 9 مئی کے معاملے پہ، کسی اور جگہ پہ. مطلب کہیں تو تھوڑی تو ریئلائزیشن ہونا کہ شاید ہم سے بھی کوئی ہو سکتا ہے نہ جانے میں، انجانے میں، بھول میں غلطی ہو گئی ہو.